نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 تک ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 36 سے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ فأزلهما پس پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان، عنہا اس سے، اب ادھر ہو جاؤ عبداللہ تھوڑا، عنہا اس سے، فأخرجہما پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس سے، کانا جو تھے وہ دونوں، فیہ بیچ اس کے، وقلنا اور کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، لبعض واسطے بعض کے، عدو دشمن، ولکم اور واسطے تمہارے، فی الارض بیچ زمین کے، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، الی طرف، حین ایک وقت، الی حین یعنی ایک مدت مقرر تک یا وقت مقرر تک۔ یہ دوبارہ دیکھ لیں اس کا با محاورہ ترجمہ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ پس نکلوا دیا ان دونوں کو، یا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نکال دیا ان دونوں کو، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ پس نکال دیا ان دونوں کو اس سے جو تھے وہ بیچ اس کے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور کہا ہم نے اتر جاؤ، بعض تمہارے واسطے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور واسطے تمہارے بیچ زمین کے، مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ اور فائدہ ہے ایک وقت مقرر تک۔ تو پچھلا واقعہ آپ جان چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت کے اندر بھیجا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جنت سے جہاں کہیں سے جتنا چاہو آپ کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت مقرر کر دیا، اور اگر آپ درخت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کے قریب جائیں گے تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہوگا اگر آپ نے ایسے کیا تو پھر کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا۔ کس سے پھسلایا؟ اس درخت سے، اس
درخت سے. اور دوسرے مقام پر اس کا تذکرہ آتا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو اس سے کیسے پھسلایا کہ شیطان نے کہا کہ اصل بات یہ ہے، وہ ان کا بڑا یعنی مصلح بن کے اصلاح کرنے والا اچھے جو ہے وہ انسان کی صورت میں یا جیسے بھی ان کے سامنے آیا اور ان سے کیا کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنا پڑھو سبق دھیان سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ہمیشہ نہیں رکھنا چاہتا، آپ کو جنت سے نکال دینا چاہتا ہے. تو جنت کے باغات کس کو نہیں بھاتے؟ ٹھیک ہے، یعنی کوئی پوچھ پکڑ نہیں، جہاں سے جو چاہو کھاؤ. تو اس نے ورگلایا اور کہا کہ اگر آپ نے یہ درخت سے کچھ نہ کچھ کھا لیا نا تو آپ جنت کے اندر ہمیشہ رہنے والے بن جائیں گے. اصل میں اللہ تعالیٰ کا یعنی اس نے اس طرح ورگلایا ان کو وسوسہ دیا کہ اگر آپ نے اس درخت کو چکھ لیا، اس درخت سے کچھ نہ کچھ کھا لیا تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ آپ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ آپ کو اس جنت سے نکال دیں. دیکھو کتنا اس نے عجیب طریقے سے پھسلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بھیجا، لیکن شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو درخت سے آپ کو منع کیا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ درخت چکھ لیا تو آپ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو کہ آپ کو ہمیشہ ملیں گی، اور اگر آپ نے نہ کھایا تو ایک وقت آپ نے مقرر پورا کر کے آپ نے یہاں سے نکل جانا ہے، پھر یہ نعمتیں آپ سے چھن جائیں گی. تو شیطان نے اس طریقے سے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو ورگلا دیا، پھسلا دیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اس درخت کی وجہ سے، اس درخت کے ذریعے سے ان دونوں کو شیطان نے کیا کیا؟ ورگلایا اور پھسلا دیا. اور پھر کیا ہوا کہ اس مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصر یہ ہے کہ جب وہ جنت اس درخت سے انہوں نے کچھ نہ کچھ کھایا تو جنتی لباس ان کا اسی وقت اتر گیا، وہ ننگے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک انسان کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے، وہ کوئی بھی جو عقل جس کے اندر ہوتی ہے وہ کوئی بھی ننگا باہر نہیں نکلتا. لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، کافر تو کافر ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے بھی بعض اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے کام کرتے ہیں. اللہ کل حال، تو جب ان کا جنتی لباس اتر گیا تو قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے جو پتے گرے ہوئے تھے نا، وہ پتے اٹھا کے اپنے آپ کو ان پتوں کے ذریعے سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ ساری تفصیل یہاں آج کے سبق میں سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر چونکہ موجود نہیں ہے، فائدے کے طور پر آپ کو بتا دیا. آئندہ اسباق کے اندر پھر یہ آیات بھی آئیں گی اور آپ اس کو پڑھ سکیں گے. تو کیا ہوا کہ جب وہ دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا، اس درخت سے کچھ نہ کچھ کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک تو ان کو سزا دی کہ ان کا جنتی لباس اتر گیا. تو اصل بات کیا تھی کہ ان کے اس درخت سے کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا. کہ بھئی آپ کی آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں سے جتنا چاہو کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ جنت سے نکال دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، ان دونوں کو نکال دیا اس جنت سے کہ کانا تھی فیہ، کہ جو اس جنت کے اندر تھے وہ دونوں، یعنی اس جنت کے اندر دونوں تھے تو اس جنت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اتر جاؤ. کہاں اتر جاؤ؟ زمین میں. بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. آج دنیا کے اندر دوست کام ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر کیا ہوتے ہیں؟ دشمن ہوتے ہیں. اور حتیٰ کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دوست کی شکل میں حقیقت میں وہ دشمن ہوتے ہیں نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے دنیا کے اندر. اور آج دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے کہ دوست کم ہی ہوتے ہیں، اکثر کیا ہوتے ہیں؟ دشمنی ہوتے ہیں. تو ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور خصوصاً جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہم سے دھوکہ فریب کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا دوست حقیقت میں ہے ہی نہیں.
اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے انتہائی زیادہ متنفر رہنا چاہیے. جب ہمیں ان کی اصلیت پتہ چل جائے اور ہم ان کو دوست سمجھ رہے ہوں تو وہ حقیقت میں ہمارے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہمیں اپنے آپ کو جب پتہ چل جائے تو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تمہارے لیے اب زمین کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے زمین کے اندر مستقر یہاں ٹھکانہ ہے رہنے کی جگہ ہے. تو ہم سب زمین کے اوپر ہی رہ رہے ہیں. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. ایک وقت مقرر تک آپ کے لیے کیا ہے یہاں فائدہ ہے. فائدہ دو طرح کا ہے دین کا بھی اور دنیا کا بھی. دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے حلال ذرائع رکھے ہوئے ہیں کہ ہم ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اپنا دنیا کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح دین کا فائدہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے پیروی کر کے ہم اپنے اس اصل گھر میں جا سکتے ہیں جہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے. تو میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں شاید آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا کے اندر ہر ایک انسان جو ہے وہ آزمائش میں ہے اور وہ اپنے اصل گھر کی تلاش میں دنیا کے اندر آیا ہے. اصل گھر کی تلاش میں دنیا کے اندر آیا ہے. جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا وہ اپنے اصل گھر پہنچ جائے گا. اور جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جبکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے باوجود بھی مخالفت کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا معاشرہ اس کے مخالف ہے. اس لیے کہ ہمارا جو ہے نا وہ علاقہ اس کے اندر اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو یہ نہیں دیکھنا ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے, یہ نہیں دیکھنا ہمارے آباء و اجداد کیا کہتے ہیں. جو جب پتہ چل جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, عمل کرنا ہے. بس ہمارے علاقے والے, ہمارے محلے والے, ہمارے گلی والے, ہمارے حتیٰ کے گھر والے وہ کام کریں تو اچھی بات ہے, نہ کریں تو ہم نے وہی کام کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو دنیاوی فائدہ یہی ہے, دینی فائدہ یہی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اصل گھر کی تلاش میں ہم اپنی محنت کریں اور محنت جاری رکھیں. اور وہ محنت کیا ہے؟ ایک ہی اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے, پیروی کرنی ہے. جی تو یہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی اور حوا علیہ السلام کو بھی دنیا کے اندر جب بھیجا اور ان کی پھر ہم سب ان کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں تو کیا ہے ہمارے لیے مستقر, یہاں ایک رہنے کی جگہ ہے, ومتاع الی حین, اور یہاں دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک وقت مقرر تک فائدہ ہے. اب آپ کا اور میرا وہ وقت مقرر کب پورا ہو جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی 20 سال میں, کوئی 30 سال میں, کوئی 50 سال میں, کوئی 60 سال میں, کوئی 100 سال میں واپس ہی جانا ہے, شاید بھی ہو جائے, کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ایک مسلمان, ایک مومن جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ہر وقت اپنے گھر کی تلاش میں رہتا ہے, اپنے گھر کی تیاری میں رہتا ہے اور ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتا ہے, اطاعت کرتا ہے اور پیروی کرتا ہے. لہذا الی حین, میرا کب پورا ہو جائے, آپ کا کب پورا ہو جائے, اسی طرح سب کا کب پورا ہو جائے کوئی پتہ نہیں. اور یاد رکھیں کہ جس کا جو وقت مقرر پورا ہو گیا اس کے بعد اس کو ایک لمحہ کیا, ایک سیکنڈ بھی نہیں ملنا. اور کس کا کس وقت پورا ہو جائے وہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر لوگ چلتے پھرتے بالکل ٹھیک ٹھاک, یکدم موت آ جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ اس تیاری میں رہنا چاہیے کہ ہمارا اصل گھر یہ دنیا نہیں ہے. یاد رکھیں کوئی جتنا بھی وقت گزار لے آخر آ جا کے اس نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے, اور اس زندگی کے بعد کوئی موت نہیں ہے, یا جنت ہے یا جہنم ہے, کوئی دوسری جگہ نہیں ہے. تو عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے اصل گھر جنت کے لیے تیاری کرے, جنت کے اندر جانے والے جو اعمال ہیں ان کو بجا لائے, اور عقل مند ہے وہ شخص جو ایسے اعمال سے بچے جو جہنم کے اندر لے کے جانے والے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح طریقے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت پڑھتے ہیں اور آج کا سبق ختم کرتے ہیں.
فتلقى آدم من ربه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه كلمات فتاب عليه إنه إنه هو التواب الرحيم. هو التواب الرحيم. فتلقى بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام من ربہ من سے ربہ رب اس کا کلمات ہم اپنی اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. فتابا پس لوٹ آیا علیہ اوپر اس کے انہو بے شک وہ ہوا وہی التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا توبہ قبول کرنے والا الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اس کا بعد محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. فتلقى آدم من ربه کلمات بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات. فتاب علیہ پس لوٹ آیا وہ اوپر اس کے، یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے. فتاب علیہ اس کا دوسرا میننگ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا یا توبہ کی. ٹھیک ہے. انہو بے شک وہ کون؟ اللہ. انہو هو التواب الرحیم بے شک وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہوں نے شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے وہ درخت سے چکھ لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے سزا دی دنیا کے اندر آنے کی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا دنیا کے اندر میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ہر شخص دنیا کے اندر آزمائش میں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کم دے کے آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ آسانیاں دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ مشکلات دے کے آزماتا ہے. تو جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ فتلقى آدم من ربہ کلمات آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. آج شاید آپ نے سن رکھا ہو کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے اکثر علماء کیا ذکر کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی. آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے کبھی؟ آدم علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو کلمات آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ کہہ رہے ہو، یہ آپ کو کہاں سے ملے، کہاں سے سیکھے؟ آپ کہانی دیکھیں کیسی ہے، آپ کو یہ کہاں سے ملے؟ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ جب میں نے تیرے عرش کی طرف دیکھا نا تو عرش پر میں نے یہ دیکھا لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو مجھے پتا چل گیا کہ عبادت تو تیری ہی کرنی ہے. یہ جو محمد رسول اللہ ساتھ لکھا ہوا ہے نا، یہ محمد کوئی ایسی شخصیت ہے، وہ بے شک کبھی پیدا نہیں ہوئے کہ جو جس کا نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو میں نے ان کے ذریعے سے تجھ سے جو ہے وہ دعا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. یہ ایسا کوئی واقعہ ہے، یعنی توڑ موڑ کے اس کو الفاظ کو چینج کر کے جو ہے نا وہ ہمارے علماء ممبروں پر اس کو ذکر کرتے ہیں، جبکہ یہ بالکل واضح طور پر قرآن کے خلاف ہے. ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، کہ آدم علیہ السلام نے کلمات کچھ سیکھے کہاں سے؟ اپنے رب سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو کلمات سکھائے گئے وہ کس نے سکھائے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائے. جبکہ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں
کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی. پھر اللہ تعالیٰ کو پوچھنا پڑا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو دعا کی ہے آپ کو کہاں سے ملی؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا. آدم علیہ السلام سے سوال کرنا شروع کر دیا. چلے ان کی یہ بھی بات مان لے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا، ویسے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا. سوال کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ کو پتا ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو کلمات کس نے سکھائے؟ اپنے رب نے سکھائے، یعنی آدم علیہ السلام کے رب نے سکھائے. تو وہ کلمات کیا تھے؟ دوسرے مقام پر آتا ہے قالا، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. تو یہ تھے الفاظ، جو الفاظ خود اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے. اور وہ الفاظ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا. ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کر لیا ہے اپنی جانوں پر. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ پانے والے، گھاٹا پانے والے ہو جائیں گے. کتنے بہترین الفاظ ہیں. تو یہ ایک ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے، جب بھی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ سے معافی مانگنی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو یہ کلمات ہیں جو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے تھے. تو دوسرے مقام پر آگے چل کے ہم ان کو پڑھیں گے تو ہمیں مکمل طور پر اعتماد ہو جائے گا کہ آدم علیہ السلام نے ان الفاظ سے دعا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ذریعے سے. یہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ بالکل کیا ہے؟ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں ان دین کے جو یہ شعبدہ باز ہیں، شعبدہ باز سمجھتے ہیں؟ مداری گر کو شعبدہ باز کہتے ہیں. تو یہ دین کے نام پر جو مداریاں کرنے والے ہیں یہ ہمارے حقیقت میں دشمن ہیں. ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اللہ کا قرآن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. جو قرآن پر ایمان لاتا ہے وہ ایسی بات کبھی بھی نہیں کرے گا، اور جو ایسی بات کرے گا وہ اس کا مطلب ہے قرآن کا انکار کرنے والا ہے. اور جو قرآن کا انکار کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کا بھی دشمن ہے اور ہمارے پورے معاشرے کا بھی دشمن ہے. ہمیں اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. اور پھر کیا ہوا؟ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ انہوں نے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. فتاب علیہ یعنی کہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کی. اور ساتھ ہی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے، جب آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ اور ان کی بیوی نے دونوں نے توبہ کی تو پھر کیا ہوا؟ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی یعنی اللہ تعالیٰ وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے اور ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم بھی کرتا ہے. تو کتنا بڑا، ایسے سمجھے کہ کوڈ ورڈ ہمارے ہاتھ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ دعا یاد رکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس کا ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے. وان لم تغفر لنا، یعنی ظلم کیا کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے. جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی گناہ ہے، تو جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ ہم ان الفاظ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، یعنی معاف کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیں کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ بڑی ہی بہترین دعا ہے. تو جب بھی گناہ ہو جائے اس دعا کو یاد رکھیں، ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں اور پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے بن جائیں.
تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا جب بھی گناہ ہو جائے، جب بھی نافرمانی ہو جائے، جب بھی شیطان کے بہکاوے میں آ جائے تو اسی وقت اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرے اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو کما حق کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔